وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہوا ہے، ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہے۔ ربیع الاول میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے متعلق تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے جو اللہ نے توفیق بخشی تھی میں نے ذکر کیا تھا۔ اس حضور کے تذکرہ اور حضور کی سیرت کا اصل مقصد اور اصل پہلو یہ ہوتا ہے کہ جس نبی کی سیرت سنی جا رہی ہے اس نبی کی سیرت پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ ہم آج صرف کانوں کے چسکے کی حد تک حضور کا تذکرہ سنتے ہیں، فلاں خطیب نے بڑی تقریر کی، دنیا دار تقریر کی، شعر و شاعری کی، سر لگائی، سلطان بہو کے شعر پڑھے، ہمارا معیار یہ ہے۔ لیکن اصل گفتگو اور تقریر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس نبی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس نبی کی زندگی ہمارے اندر کتنی اتری ہے۔ کیا میری خوشی حضور کی خوشی کے طریقے پر ہے؟ کیا میری غمی حضور کے غمی کے طریقے پر ہے؟ کیا میری زندگی کا ایک ایک پہلو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اگر ایسا ہے پھر تو ہماری تقریر کرنے کا بھی فائدہ اور آپ حضرات کا تقریر سننے کا بھی فائدہ ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، جمعے کے بعد گئے، تقریر سنی، سب کچھ ختم، تو پھر یہ ہمارے لیے نقصان دہ چیز ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو حضور کے طریقوں پہ لانا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ پوری امت کو ایک پیغام دے رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ کل، اللہ حضور کو فرما رہے ہیں کل۔ قرآن سارا کس کی طرف سے آیا ہے جی؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو سارا کلام یہ رب تعالیٰ کا ہے۔ لیکن بعض مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کیا ہے اور اس انداز میں کیا ہے، محبوب بات میری ہوگی زبان تیری ہوگی، قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ۔ پوری امت کو حضور ایک حکم دے رہے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ، اے میری امت والو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرو تو حضور فرما رہے ہیں فاتبعونی، اگر حضور سے محبت کرنی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے راستے پہ چل کے آ جاؤ، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میں نے جہاں سے روکا ہے رک جاؤ، میں نے جہاں اجازت دی وہ کام کرو، میں نے جنہیں حلال کہا انہیں حلال سمجھو، میں نے جنہیں حرام کہا انہیں حرام سمجھو، میں نے زندگی کا جو دستور دیا ہے اس دستور پہ عمل کرو۔ تو اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں جب تم میرے نبی کے طریقوں پہ چل کے آؤ گے تو یحببکم اللہ، میں خود تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ بھائی یہ اصول اللہ نے بتا دیا کہ مجھ سے محبت کرنی ہے، اگر چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو اس محبت کا ایک ہی طریقہ ہے، میرے نبی کے طریقوں پہ چل کے آ جاؤ، میرے نبی کی سنت پہ عمل کرو۔ حضور جو دین لے کے آئے، جو شریعت لے کے آئے، اس شریعت پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، پھر عرب کے بدوؤں کو تخت اور حکومت عطا کرنا میرے خدا کے ذمے ہے۔ اگر حضور کے طریقوں پہ چل کے آؤ گے تو پھر دیکھنا میں تمہیں کتنی بلندیوں تک پہنچاتا ہوں۔ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ غلام صحابہ تھے، فقیر لوگ تھے، سردار صحابہ تو بہت کم ہیں، اکثریت ان میں فقیروں کی تھی، غلاموں کی تھی۔ لیکن آج دنیا ان کا نام لیتی ہے تو ان کے منہ بھی پاک ہو جاتے ہیں، ان کی وجود بھی پاک ہو جاتے ہیں، ان کی زبانیں بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی
کہ وہ باہر کے تو فقیر تھے لیکن اندر حضور کی محبت کے وہ امیر تھے. انہوں نے اپنی زندگی حضور کے طریقوں پر گزاری ہے. اللہ نے انہیں انعام دیا ہے. ایک صحابی ایک بادشاہ کی خدمت میں بیٹھے ہیں اور دسترخوان لگا ہے. اس کے ہاتھ سے ایک نوالا نکل گیا, لقمہ چھوٹ کر زمین پہ گر پڑا. اس نے فوراً وہ لقمہ اٹھایا, اسے صاف کیا اور صاف کر کے اسے اپنے استعمال میں لایا اور وہ کھا لیا. ساتھ والے جو صحابی بیٹھے تھے انہوں نے یوں کوہنی ماری, کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے, بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہے. یہ لوگ اس بات کو ناپسند سمجھتے ہیں کہ ایک لقمہ زمین پہ گر جائے اور پھر اس لقمے کو صاف کر کے اٹھا لیا جائے. یہ لوگ اسے ناپسند سمجھتے ہیں. توجہ رکھنا, اس صحابی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا, فرمایا انترک سنت نبینا لہؤلاء الحمقاء. تو کیا سمجھتا ہے ہم اپنے نبی کے طریقے ان بے وقوفوں کے دربار میں بیٹھ کے چھوڑ دیں؟ اپنے نبی کے طریقہ اور حضور کا راستہ ہم ان بے وقوفوں کے لیے چھوڑ دیں؟ انہیں پسند ہے یا نہیں؟ میرے نبی کو ایسا کرنا پسند ہے. تو جب ہمارے نبی کو پسند ہے, ساری کائنات ہمارے دشمن ہو جائے, ساری دنیا ہمارے مد مقابل کھڑی ہو جائے, ہم نے کام وہ کرنا ہے جو مدینے والے نے کیا ہے. حضرت عثمان طواف کر رہے ہیں. میں صحابہ کے واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا تھا, بلکہ اس دور کے علماء کرام کا میں بتانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس دور میں حضور کی سنت پہ عمل کیا ہے, اللہ نے انہیں انعام کیا دیا ہے, اور کن لوگوں نے حضور کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے عمل کیا ہے. بات آ گئی تو میں کر دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضور نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا کہ آپ جاؤ اور مکہ کے کافروں کے ساتھ معاملات طے کر کے آؤ. حضرت عثمان وہاں پہنچے. حضرت عثمان نے چادر باندھی ہوئی تھی, لنگی باندھی ہوئی تھی, تہمت باندھا ہوا تھا, لیکن وہ تہمت ذرا اوپر تھا, یعنی لنگی تک حضرت عثمان کی چادر آ رہی تھی. توجہ رکھنا, لنگی پنڈلی تک حضرت عثمان کی وہ لنگی اور چادر آ رہی تھی. تو حضرت عثمان کے جو ساتھی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو پناہ دے رکھی تھی, انہوں نے ایک جملہ حضرت عثمان سے کہا. فرمایا عثمان تو نے چادر بہت اوپر باندھ رکھی ہے, اسے ذرا نیچے کر لے. مکے والے اسے بڑا نامناسب سمجھتے ہیں. صرف شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر چادر رکھنی چاہیے, اور ٹخنے کے اوپر تو رکھ, تو نے تو پنڈلیوں تک باندھ رکھی ہے. مکے کے لوگ اسے بڑا ناپسند سمجھتے ہیں اور وہ اسے اچھا نہیں سمجھتے. حضرت عثمان کا جملہ سنیے اور پھر خاموش نہ بیٹھنا. حضرت عثمان نے ایک جملہ کہا, فرمایا ہاکذا اجرت صاحبی ہاکذا اجرت صاحبی نبینا. میں اس کا اردو میں ترجمہ کرتا ہوں. حضرت عثمان نے کہا مکے والے اسے اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں, اسے ناپسند سمجھتے ہیں یا پسند کرتے ہیں, اسے جائز سمجھتے ہیں یا ناجائز سمجھتے ہیں. ہاکذا اجرت صاحبی نبینا, ہمارے سرکار کی چادر یہاں تک ہی ہوتی ہے, ہمارے نبی کی چادر یہاں تک کی ہوتی ہے. ہم نے یہ چادر یہاں تک کی باندھنی ہے. لوگ اچھا سمجھے یا برا سمجھے, ہم نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ محمد کا پڑھا ہے. تو جب کلمہ حضور کا پڑھا ہے تو طریقے بھی مصطفیٰ کے اپنائیں گے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کی سنت پہ عمل کیا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں, سیرت کے عنوان اور سیرت کی جو تقریر ہوتی ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو اپنائیں, ہماری خوشیاں ہمارے نبی کے طریقوں پہ آ جائیں. کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کر بھی اگر بتائے نا کہ مجھے اس میدان میں, مجھے زندگی کے اس شعبے میں حضور کی زندگی چاہیے, اور آپ ہمیں حضور کی زندگی دکھائیں. علماء نے قسمیں اٹھا کر کہا ہے زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں جس میں حضور کے طریقے موجود نہ ہو. حالانکہ حضور تو نہ ڈاکٹر تھے, نہ حضور کو اتنے بڑے تاجر تھے, حضور تو ایک نبی بن کے آئے تھے. لیکن میرے نبی کی زندگی کا یہ معجزہ ہے کہ جس شعبے کے متعلق بھی حضور کی زندگی چاہیے, ہمیں اپنے نبی کی زندگی معلوم ہوگی. حضور
اگر کسی نے حالت یتیمی میں زندگی گزارنی ہے، میرے نبی سے بڑا یتیم کون ہے؟ ابھی تک دنیا میں آئی ہی نہیں، والد کا سہارا سر سے اٹھ چکا ہے۔ تو اگر کسی نے یتیم ہونے کی حالت میں زندگی گزارنی ہے، میرے نبی کا طریقہ پھر بھی موجود ہے۔ اگر کوئی بحیثیت والد زندگی گزارنا چاہتا ہے، میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، میرے نبی کے 3 بیٹے ہیں یا 4 مختلف روایات ہیں، اس لحاظ سے حضور والد ہیں، تو والدین کے لیے حضور کا طریقہ موجود ہے۔ اگر کوئی غریب ہے، میرے نبی سے بڑا غریب کون ہے؟ حضور سے بڑا، حضور کے گھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں 3 مہینوں تک ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ اس لحاظ سے حضور ایک قسم کی غلامی اور فقیری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لحاظ میں دیکھا جائے تو حضور فقیر ہیں، فقیروں کے لیے حضور کی زندگی موجود ہے۔ اور اگر کوئی امیر ہے، پیسے والا ہے، دولت والا ہے، تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا میں نے تو ساری زندگی فقیری میں گزاری ہے۔ امیروں کے لیے میری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، اور امیروں کے لیے میری زندگی کا کوئی طریقہ موجود نہیں۔ اگر کوئی امیر ہے، میرے نبی نے اس کے لیے بھی طریقے چھوڑ دیے ہیں۔ ایک دن میں صحابہ فرماتے ہیں حضور نے کئی گنا مہنگے ترین جوڑے استعمال کر کے بتا دیا، میں فقیر بھی ہوں، میں امیر بھی ہوں۔ فقیری میں زندگی گزاری ہے کہ فقیروں کو درد دل مل جائے، اور میں نے مہنگے ترین جوڑے پہن کر یہ امت کے امیروں کو پیغام دے دیا ہے۔ اگر کوئی امیر ہے وہ محمد کو دیکھ لے، میں نے امیرے میں زندگی کیسے گزاری ہے۔ اگر کوئی بحیثیت معلم ہے، استاد ہے، اس کے لیے بھی میرے نبی کی سیرت موجود ہے کہ حضور ساری امت کے استاد ہیں، صحابہ کے استاد ہیں۔ حضور نے استاد والا شعبہ میرے نبی نے کیسے استعمال کیا۔ اگر کوئی شاگرد ہے، میرے نبی شاگرد بھی ہیں۔ نبیوں کو خدا براہ راست تعلیم دیا کرتا ہے، تو زندگی کا ہر شعبہ اٹھا کر دیکھ لیں، میرے نبی کے طریقے موجود، میرے نبی کا اسوہ حسنہ موجود، میرے پیغمبر کی طریقے سنت ہر قسم۔ کوئی لباس پہننے والا ہے، اس کے لیے حضور کے لباس پہننے کے طریقے موجود ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں حضور کے طریقے ہمارے پاس موجود ہیں۔ پھر کیا ہے، ہم ہندوؤں کی طرف دیکھتے ہیں، کافروں کی طرف دیکھتے ہیں، انگریزوں کی طرف دیکھتے ہیں، اس نے ہمیں شادی کے موقع پر گانے کی رسم دے دی۔ شریعت میں گانے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ اس نے ہمیں شادی کے موقع پر یہ بارات دے دی۔ اس قسم کی بارات اور باقاعدہ بارات کا اہتمام کرنا شریعت میں اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اور مہندی کی رسم آج کل نکل چکی ہے، میرے نبی کی بیٹیوں کی بھی شادیاں ہوئی ہیں۔ اگر ہم اسے اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ یار اگر ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پہ ایسا نہ کیا لوگ کیا سمجھیں گے، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ جملہ سمجھ میں آ جائے پھر اس بات پہ عمل کر لینا، ہماری بیٹیاں حضرت فاطمہ سے زیادہ عزت والی نہیں ہیں۔ ہماری بیٹیاں حضور کی بیٹیوں سے زیادہ عزت والی نہیں ہیں۔ ہمارے گھروں کے داماد عثمان اور علی سے افضل نہیں ہیں۔ جب حضور نے شادیاں کی ہیں، تو جب پیغمبر نے شادیاں جس انداز سے کی ہیں، ہمیں شادیاں اس انداز پہ کرنی چاہیے، ہمیں شادیاں ان طریقوں پہ کرنی چاہیے۔ رب کعبہ کی قسم، جب حضور کی سنتوں پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی گزاریں گے، پھر دیکھنا اللہ زندگی میں کتنا حسن پیدا کرتے ہیں، زندگی میں کتنا سرور آتا ہے۔ حضور کی ایک حدیث ہے، فرمایا لیلھا کنہارھا، میرے شریعت کی راتیں بھی اسی طرح روشن ہیں جس طرح میری شریعت کے دن روشن ہیں۔ میری شریعت میں رات ہے ہی نہیں، دن ہی دن ہے، روشنی روشنی ہے۔ اور میں نے کوئی کام بھی اپنی امتی پہ ایسا نہیں ڈالا جسے وہ اٹھا نہ سکے۔ حضور کی سنتوں پہ عمل کرنا، جنہوں نے عمل کیا ہے اللہ نے انہیں انعام کیا دیا ہے۔ میں یہ 3-4 جمعے صرف اسی عنوان پر آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ جنہوں نے حضور کی سنت پہ عمل کیا، کن کن سنتوں پہ انہوں نے عمل کیا ہے، اللہ نے انعام کیا دیا ہے۔ میں صرف 1-2 واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اتنا تو سمجھ آ گیا نا کہ ہماری بقا اور ہماری فلاح اس میں ہے کہ ہم حضور کے طریقوں پر بولیے عمل کریں، حضور کے راستے پہ چلیں گے، ہماری زندگی بنے گی۔ مولانا مظفر حسین کاندھلوی
میں صحابہ کے واقعات اس لیے نہیں سنا رہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی انہوں نے تو حضور کے ساتھ زندگی گزاری ہے، انہوں نے تو نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، انہوں نے تو ایسا کرنا تھا۔ بعد والوں کے حالات اس لیے بیان کی جاتے ہیں کہ ہم بھی حضور کے بعد آئے ہیں، اگر ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں حضور کے بعد اگر وہ حضور کی سنت پہ عمل کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے بھی حضور کی سنت پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمہ اللہ ہمارے کانگلا خاندان کے ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے متبع سنت بزرگ تھے اور پوری زندگی انہوں نے حضور کی اتباع میں گزاری۔ اپنے گھر والوں کو لے کر کہیں سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں ڈاکہ پڑا، ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹ لیا۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یار ایک میری درخواست ہے، آپ نے مال لوٹنا ہے لوٹ لو، میرے ساتھ خواتین ہیں عورتیں ہیں اور ہم پردے والے لوگ ہیں اور ہم نے اپنی عورتوں پر لحاف اور چادریں اڑوا رکھی ہیں، ہم پردہ کرتے ہیں، تو آپ چونکہ ہمارے نامحرم ہیں تو آپ کو جو کچھ بھی چاہیے میں خود اپنی عورتوں سے لے کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ خود ہماری عورتوں کی تلاشی نہ لیں۔ وہ جو ان کا سردار تھا اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہمیں عورتوں سے تو غرض ہے نہیں، ہم نے تو مال لینا ہے، تو آپ خود دے دے تو بہت اچھا۔ حضرت نے تمام عورتوں سے وہ مال لے لیا۔ توجہ رکھنا، بڑی خوبصورت بات سنانے لگا ہوں۔ حضرت نے وہ مال ساری عورتوں سے لے لیا، ایک بچی نے کچھ اپنا سونا بچا لیا اور عورتوں نے دے دیا، اس بچی نے تھوڑا سا اپنا زیور اور سونا بچا لیا اور حضرت کو بھی نہیں بتایا کہ میں نے یہ سونا بچا لیا ہے۔ حضرت نے تمام عورتوں کے زیورات اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سارا لے کر ان ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا۔ آگے چلے، تھوڑا آگے گئے تو وہ بچی کہنے لگی کہ آپ کا سارا مال تو چلا گیا، میں نے اپنا زیور بچا لیا ہے۔ یہ آواز حضرت کے کانوں میں پڑی، مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمہ اللہ کے۔ حضرت نے فرمایا کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا میں نے تو اپنا زیور بچا لیا ہے۔ حضرت نے کہا میں نے ان سے زبان کی تھی کہ جو کچھ میری عورتوں کے پاس ہوگا میں وہ سارا لے کر تمہارے حوالے کروں گا، تو نے جو سونا بچا لیا ہے یہ تو مجھ سے جھوٹ ثابت ہو گیا اور میری بات تو جھوٹی ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں سارا مال دوں گا اور تو نے اپنا مال بچا لیا ہے، کل قیامت کے دن خدا نے پوچھ لیا تو مظفر حسین کیا جواب دے گا کہ میں نے کہا تھا کہ میں سارا مال دوں گا۔ حضرت وہیں سے واپس ہوئی ہے، توجہ رکھنا، وہیں سے پھر اپنی عورتوں کے قافلے کو دوبارہ واپس کیا، اس مقام پہ پہنچے جہاں ڈاکہ پڑا تھا، وہ ڈاکو ابھی تک وہیں بیٹھے تھے۔ حضرت نے اس بچی سے اپنا زیور لیا، زیور لے کر اس ڈاکو کے سردار کی خدمت میں رکھا اور کہا کہ معذرت، میں نے جو کہا تھا کہ میں سارا مال آپ کے حوالے کروں گا، اس بچی نے یہ سونا بچا لیا تھا، میں نے یہ سونا واپس آ کر آپ کو دے دیا ہے تاکہ میں نے جو اپنی زبان سے بات نکالی تھی وہ مکمل طور پر وہ بات پوری ہو جائے۔ اس نے کہا یہ بھی لے لیں جو ابھی دیا ہے اور جو ہم نے پہلے آپ سے مال لیا تھا اسے بھی لے لیں اور ہمیں توبہ کرا کر حضور کی شریعت میں داخل کریں۔ جس نبی کی تعلیمات اتنی خوبصورت ہیں، اس نبی کی تعلیمات کا یہ حق ہے کہ ہمیں بھی اس نبی کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے ڈاکے سے توبہ کی۔ بس آخری بات ہے سنت کا تحفظ اور حضور کی سنت پہ عمل جن لوگوں نے کیا ہے، میرے نبی اور رب نے انہیں انعام کیا دیا ہے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کراچی کے ہمارے بزرگ تھے، مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم اور مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ کے بھی وہ استاد تھے، یعنی طریقت میں ان کے پیر تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اور بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، بس وہی سنا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صرف یہ ذہن میں رکھنا کہ حضور کے طریقے اللہ نے ان میں قوت کتنی رکھی ہے، طاقت کتنی رکھی ہے کہ جنہوں نے بھی حضور کے طریقے استعمال کیے میرے رب نے انہیں کتنا بلند مرتبہ عطا کیا۔ حضرت لکھتے ہیں کہ ایک بارات لاہور سے کراچی گئی، واقعہ لمبا ہے میں مختصر کرتا ہوں۔ جب وہاں یہ بارات کراچی پہنچی تو جو دولہا تھا اس کے چہرے پہ داڑھی تھی، سنت حضور کی اس نے سجا رکھی تھی۔ جب وہاں کراچی میں اس عورت نے دیکھا کہ میرے شوہر کے چہرے پر تو داڑھی ہے، اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں شادی نہیں کرتی،
اگر میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں تو میری ایک ہی تمنا ہے اور میری ایک درخواست ہے کہ اسے کہو کہ ذرا داڑھی منڈوا دے، اپنا چہرہ صاف کرا دے، اس صورت میں تو میں اس کے ساتھ رہ سکتی ہوں، وگرنہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب بڑی پریشانی بنی کہ لاہور سے وہاں کراچی بارات گئی، اور اگر وہاں سے خالی لوٹتے ہیں یہ بھی بڑی بے عزتی ہے۔ اب عورت والے بھی اور اس کے اپنا والد بھی اور سارے خاندان والے اس کے سامنے ہاتھ جوڑیں کہ یار فی الوقت ابھی کٹا دے، جب بارات لے کے چلے جائیں گے 2-3 مہینوں کے بعد جب میاں بیوی کی آپس میں سیٹنگ ہو جائے گی اس کے بعد تو داڑھی رکھ لینا۔ اس نے کہا ایک ہی صورت ہے کہ میری داڑھی اگر کٹوانا چاہتے ہو پہلے میری گردن میرے تن سے جدا کرو، پھر میرے چہرے سے میری داڑھی کٹا دینا۔ میں ان کے لیے حضور کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایک اس عورت کے لیے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ مجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ پاؤں پہ گر پڑا والد اس کا کہ خدا کے لیے کٹا دے، فی الوقت کٹا دے، بڑی ہماری بھی عزتی ہے۔ اس نے کہا یہ حضور کی سنت ہے، میں اپنے چہرے پہ سجا چکا ہوں، اب اسے کسی صورت بھی میں نہیں کٹا سکتا۔ قصہ مختصر، انہوں نے بڑی منتیں کی، اس نوجوان نے نہ مانا، اس نے ایسے کیا، بارات وہیں چھوڑ کر وہیں سے کراچی کی لاہور کی گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا لاہور آ گیا۔ رات کا وقت تھا، اب گھر جا نہیں سکتا تھا، اتنا بڑا معاملہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایسا کیا کہ اپنا قیام ایک مسجد میں کیا۔ رات کی تاریکی تھی، سردیاں تھی، وہ مسجد میں آیا، اس نے صفوں کو لپیٹ کر اپنے آپ کو اس کے اندر ڈال دیا اور سو گیا۔ آدھی رات ہوئی، مسجد کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ یہ واقعہ تو مکمل ہونے لگا ہے، لیکن واقعہ مکمل ہونے سے پہلے ذرا ایک مرتبہ پیش کی مجھے آپ سبحان اللہ سنائیں۔ واقعہ سننا، حضور کی سنت کو آج جو کہتے ہیں نا کہ سنت ہی ہے جی، زیادہ سے زیادہ یہ سنت ہی ہے، تو کیا ہے؟ یہ ساری زندگی کی ساری حکومتیں اور سلطنتیں میں محمد عربی کی ایک مسواک والی سنت پہ قربان کر دوں۔ یہ حضور کی سنت ہے نا، کوئی معمولی نہیں، کس نبی کے بدن سے یہ سنتیں نکلی ہیں۔ مسجد کے دروازے پہ دستک ہوئی، یہ بڑا حیرانی کے ساتھ اٹھا، اس نے کہا آدھی رات کون ہے میرے دروازے پر، اور یہ اس وقت آدھی رات میرے دروازے پہ دستک دینے کے لیے کون آیا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا، سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے آدمی۔ اس نے کہا کہ پریشان نہیں ہونا، میں لاہور کا بہت بڑا سیٹ ہوں اور میں آپ کو اپنے گھر لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے پہلے اس سے نام پوچھا کہ تیرا یہ نام ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ ہاں میرا یہی نام ہے اور میں کراچی سے آیا ہوں اور ابھی مسجد میں ہوں۔ اس نے کہا میرے گھر چل۔ وہ نوجوان آدھی رات کو اس سیٹ کے ساتھ گھر چلا۔ گھر جا کر اس نے جو بات بتائی نا، میں صرف وہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی سنت کا اثر دیکھیے۔ اس نے کہا کہ میں سویا ہوا تھا اپنی خوابگاہ میں، مجھے حضور کی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ، مجھے حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ فلاں مسجد میں جاؤ، وہاں میرا ایک عاشق سو رہا ہے، اسے اٹھاؤ، اپنے گھر لے کے آؤ اور اپنی بیٹی کا رشتہ اس نوجوان سے طے کر دو۔ کسی کے رشتے گھر والے طے کرتے ہیں، کسی کے رشتے برادری اور عزیز و اقارب طے کرتے ہیں، میں سارے کائنات کے رشتے اس رشتے پہ قربان کروں جنہیں محمد عربی نے طے کیا ہے۔ حضور نے کہا اس نوجوان نے میری سنت پہ عمل کیا ہے، اس نے میری سنت کا تحفظ کیا ہے، میری سنت کا دفاع کیا ہے، اور میں دنیا میں اسے نقد یہ انعام دیتا ہوں کہ لاہور کی سیٹ کی بیٹی محمد عربی کے مشورے سے اس کے نکاح میں آ گئی۔ یہ ہے سنت کا تحفظ اور سنت پہ عمل کرنا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔